السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈنس چینل۔ ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ایک خبر سے متعلق ہے جو شاید آپ نے سنی ہو یا دیکھی ہو، پڑھی ہو کہیں پر۔ چند دن پہلے میڈیا کے ذریعے یہ خبر آئی تھی کہ چینی شہریوں کے لیے یعنی چینی لوگوں کے لیے پاکستان میں ایک نیا شہر بسایا جا رہا ہے، اور یہ شہر گوادر کے ساتھ یعنی گوادر میں ہی بنایا جائے گا، اور اس شہر کو بنانے کا منصوبہ سی پیک کا حصہ ہے۔ یعنی جو سی پیک کا جو منصوبہ ہے اسی کا حصہ ہے کہ گوادر میں چینیوں کے لیے ایک نیا شہر بنایا جائے گا۔ یہ نیا شہر جو ہے جہاں پر جو چینی شہری جہاں پر رہیں گے وہ سینکڑوں یا ہزاروں میں نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی تعداد لاکھوں میں ہوگی، اور ابتدائی طور پر کہا جا رہا ہے کہ 5 لاکھ چینی لوگ آ کر گوادر میں آباد ہوں گے، اور بعد میں ظاہر بات ہے کہ پھر اس میں اضافہ بھی ہوگا، پورا یہ ایک شہر ہوگا۔ اور ابتدائی طور پر جو اس کی تعمیر پر جو خرچہ آئے گا وہ 15 کروڑ ڈالر ہے، جو تقریباً 18-20 ارب روپے پاکستانی بنتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے یہ عرض کرنا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ بھی کہ صرف ابھی تو یہ منصوبہ شہر بنانے والا یہ تو ابھی جاری ہے، ابھی چینی اس شہر میں آباد ہونے کے لیے نہیں آئے، لیکن اس سے پہلے ہی گوادر سے لے کر گلگت تک جو سی پیک کا جتنا روٹ ہے، اس روٹ پر دونوں اطراف میں مختلف علاقوں میں خاص طور پر KPK میں چینیوں نے زمینیں خریدنا شروع کر دی ہیں، اور جتنے جو شہر آتے ہیں، قصبے آتے ہیں، چھوٹی آبادیاں آتی ہیں، چھوٹے جو سٹیز شہر آتے ہیں، وہاں پر چینیوں نے اپنے ذاتی کاروبار بھی شروع کر دیے ہیں۔ خاص طور پر ضلع مانسیرا، ایبٹ آباد وغیرہ میں کلینک بھی انہوں نے چلانا شروع کر دی ہیں اپنے، اور اس زمینیں خریدنا شروع کر دی ہیں، اپنے گھر بنانا شروع کر دیے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں افغانستان سے 30 لاکھ افغانی ہجرت کر کے آئے تھے۔ اسی طرح کراچی میں بنگلہ دیشی جو ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ تو یہ جو افغانی ہوں یا بنگلہ دیشی، یہ آج تک ہم ان کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ افغانی اور بنگالی جو ہیں، اور خاص طور پر افغانی جو ہیں، ان کی ہمارے ساتھ کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ان کا بھی اسلامی کلچر ہے، ہمارا بھی اسلامی کلچر ہے، ان کو بھی حلال حرام کی تمیز ہے، ہمیں بھی حلال حرام کی تمیز ہے۔ ان کے ہاں بھی کوئی ماں بہن کا احترام ہوتا ہے، کوئی فرق ہوتا ہے محرم غیر محرم کا، ہمارے ہاں بھی یہی ہے۔ ان کی زبان پشتو ہے، ہماری بھی پاکستان میں پورا KPK ہے، اور آگے بلوچستان یہاں پر پشتو بولی جاتی ہے۔ یعنی افغانیوں کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا کوئی فرق نہیں تھا، صرف فرق یہی تھا کہ وہ ان کے ملک کا نام افغانستان تھا، وہ ایک الگ ملک تھا، اور ہم الگ ایک ملک پاکستان۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ ہجرت کر کے یہاں پر آئے تو ہمیں ایک مصیبت ہمارے لیے بن گئی، ہم پریشان ہو گئے، اور بڑے یعنی مسائل کھڑے ہوئے۔ پھر ان کو بڑی مشکل سے یہاں سے نکالنے کی کوششیں ہوئیں، اور بہت بڑی تعداد ان کی جو ہے وہ واپس بھیج دی گئی، اور اب بھی بہت بڑی تعداد میں یہاں پر رہتے ہیں، اور یہی حال بنگالیوں کا بھی ہے۔ تو ان کے ساتھ یعنی یہ مسلمان تھے، ہمارا اور ان کا آپس میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہمارے لیے مسائل بنے۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ جب ایک ایسی قوم لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں آئے گی کہ جن کا نظریہ اور ہمارا نظریہ، اور جن کے ہاں خدا کا ہی تصور نہیں ہے، جن کے ہاں آخرت کا ہی تصور نہیں ہے، جن کو حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، جن کو ماں بہن کی کوئی تمیز نہیں ہے، جن کے ہاں محرم غیر محرم کا کوئی تصور نہیں ہے، جو کیڑے بھی کھاتے ہیں، کتے بلیاں بھی کھاتے ہیں، سور بھی کھاتے ہیں، یعنی کسی چیز کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ جب ایسی قوم یہاں پر آئے گی اور لاکھوں کی تعداد میں آئے گی تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بڑے مسائل جو ہے وہ ہمیں اٹھانے پڑیں گے۔ سی پیک جو ہے بلا شبہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، پاکستان کو معاشی لحاظ سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس سے، اور اس منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ پاکستان کی ترقی کے لیے یعنی مفید ثابت کرے۔ اصل بات یہاں پر عرض یہ کرنی ہے کہ وہ پاکستانی حکومت کو کچھ ایسے قوانین بنانے چاہیے، جیسے ہم پاکستانی کہیں بھی جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں، UK جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، تو وہاں پر کوئی بھی پاکستانی بن کر نہیں رہتا، بلکہ اس کو وہاں کے قوانین کی پابندی کرنی پڑتی ہے، ان قوانین کے مطابق وہاں پر رہنا پڑتا ہے، اور بلکہ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ امریکہ جائیں، آپ ناروے جائیں تو وہ پہلے سے کہتے ہیں جی آپ کو انگلش آتی ہے نہیں آتی، یعنی اس طرح کی وہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو حکومت پاکستان کو کچھ ایسے قوانین بنانے چاہیے، اور اپنے قوانین پر عمل درآمد جو ہے وہ سختی کے ساتھ کروانا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں چینی یہاں پر آئیں اور یہاں کے کاروبار پر قبضہ کر لیں، اور یہاں کے کلچر کو خراب کر لیں، یہاں کے ماحول کو خراب کر لیں، ہماری جو نئی نسلیں ہیں، بچے ہیں، ان کو خراب کر لیں، اور بالکل یہاں پر کوئی تمیز ہی نہ رہے حلال حرام کی، اور بالکل یہاں پر تباہی مچ جائے۔
تو اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جو قرآن و حدیث کے جو ماہرین ہیں وہ اسی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ یہی چینی قوم جو ہے وہ یاجوج ماجوج ہے۔ یاجوج ماجوج کیا ہیں، کون ہیں، چینیوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس حوالے سے میرے چینل پر بہت ساری ویڈیوز ہیں، 4-5 ویڈیوز ہیں جن میں تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھائی گئی۔ ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں پر آپ وہ 4-5 ویڈیوز جو ہیں ان کو دیکھ لیں۔ میں اس حوالے سے ابھی اس ویڈیو میں بات زیادہ نہیں کروں گا، صرف اتنا ہی کہوں گا کہ چینی جو ہیں، یاجوج ماجوج جو ہیں وہ انسان ہی ہیں۔ لوگوں کے اندر جو غلط قسم کے تصورات پھیل گئے، اور یہ پھیلے ہیں ہالی ووڈ کی موویز سے۔ لوگ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں اور پھر ان فلموں کو اپنے اوپر ایسا سوار کر دیتے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی کوئی بات کی جاتی ہے، حدیث کی کوئی بات کی جاتی ہے، یا قرآن و حدیث کے جو ماہرین ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، ان کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں، تو ان کو اس ہالی ووڈ کی مووی پر یقین ہوتا ہے، اور اس کے تناظر میں وہ کہتے ہیں جی یہ بات ایسے نہیں، ایسے ہے، وہ تو ایسے ہوں گے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج انسان ہوں گے؟ بھائی یاجوج ماجوج انسان ہیں، یہ بات ہماری شریعت میں، احادیث میں یہ بیان ہوئی ہے۔ تو آپ کو ہالی ووڈ کی مووی پر یقین ہے، لیکن قرآن و حدیث اور علماء کی بات پر یقین نہیں ہے۔ تو یہ خیر ایک الگ بحث ہے، اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یاجوج ماجوج کے ریلے جو ہیں وہ آتے رہیں گے۔ پہلے کئی اس کے دور گزر چکے ہیں، ریلے آئے ہیں۔ جو احادیث میں ایک بڑے ریلے کا ذکر ہے جو قرب قیامت میں آئے گا، جو بہت بڑی تباہی مچائے گا، زیادہ امکان یعنی 80% امکان یہی ہے کہ وہ یہی ریلا ہوگا جو اب سی پیک کی صورت میں یہاں پاکستان میں داخل ہوگا، اور پھر یہاں سے آگے وہ دنیا میں پھیلے گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ جس طرح ایک افغانی 20-25 لاکھ آئے اور ان سے ہم نے کان پکڑے، توبہ کی، اور بڑے تنگ ہو گئے ہم، تو جب یہ قوم آئے گی تو اس سے پھر ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ہم پھر توبہ کریں گے اور بھاگیں گے پہاڑوں پر، اپنی جان ان سے نہیں چھڑا سکیں گے۔ تو بس ہمیں ایک تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور دوسری حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ اتنے سخت قانون بنائے کہ ان کو کسی کو بھی قانون سے بالادستی نہیں ملنی چاہیے۔ جو یہاں پر آئے پاکستان میں تو وہ پاکستان کے قانون پر عمل درآمد کرنے کا حلف اٹھا کر آئے، اور پھر یہاں پر عمل درآمد کروایا بھی جائے کہ کوئی اپنی منمانی نہ کرے، اپنی مرضی نہ کرے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔